بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رضوان سلیم آپ کے لیے ایک اور کتاب پر تاثر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی جو ہماری کتاب ہے اس کا نام ہے نائدر ہاک نور اے ڈو، یعنی اس کا رواں ترجمہ اگر کریں تو رواں ترجمہ اس کا یوں ہوگا کہ نہ عقاب جو جھپٹ لے اور نہ فاختہ جس کو جھپٹ لیا جائے۔ یہ بڑا معنی خیز فریز ہے اس حوالے سے کہ تعلقات کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان تعلقات ہوں، دو گھرانوں کے درمیان تعلقات ہوں یا دو ممالک کے درمیان، ایسے کردار ہوتے ہیں جو ہاکش ہوتے ہیں، یعنی جو جھپٹ لیتے ہیں اور تعلقات کو بننے نہیں دیتے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے ہمیں جھپٹ لیا جائے مگر تعلقات بحال ہو جائیں، امن بحال ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو کردار ہیں وہ ہاکش ہو یا ڈوش ہو، وہ دونوں ہی غیر معمولی ہیں، معمولی نہیں ہیں، یعنی معمول نہیں ہے، نارمل نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا جو نام ہے، یہ کتاب خورشید محمود قصوری صاحب نے لکھی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو شائع کیا ہے۔ غالباً یہ کتاب 2015 میں شائع کی گئی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو اس کتاب کی اشاعت کی جو تقریب تھی، جو اس کی تقریب رونمائی تھی، جس میں قصوری صاحب بھی تھے اور بنگلہ دیش جو پرانا مشرقی پاکستان ہے وہاں سے بھی ایک ہائی پروفائل شخصیت آئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ تھے وہ اس تقریب میں موجود تھے۔ میں اس تقریب میں شریک ہوا، اور اس میں ظاہر ہے کہ میں نے ان کی لائیو گفتگو بھی سنی قصوری صاحب کی، اور جو بنگلہ دیش کے ہائی پروفائل جو سیلیبریٹی تھی ان کی گفتگو بھی سنی، اور اس میں بڑی ایک اور تاثر ہے میری زندگی کا، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم اس کتاب پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ کتاب خورشید محمود قصوری صاحب کی ایک طرح سے خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اب اس سے سوانح عمری کہہ بھی سکتے ہیں ان کی، اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ یہ ان کی مکمل آٹو بایوگرافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں جو مضامین جن کا احاطہ کیا گیا ہے اس کا تعلق خاص طور پہ قصوری صاحب کے جو 2002 سے لے کر 2005 تک وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے، ان سالوں کے دوران پاکستان کی وزارت خارجہ اور جو ہماری خارجہ پالیسی اور جو خارجہ تعلقات تھے اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس کا تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کتاب کے اندر انہوں نے کچھ سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے ہیں۔ مثلا یہ سوال، اس کا جواب انہوں نے کتاب کے دوران بھی دیا ہے، لیکن آخر میں اس کو الگ موضوع بنا کے اس کا جواب دیا، اور میں اس کو سب سے ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ہمارے دفتر خارجہ کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ شاید ہمارے دفتر خارجہ کا ایک کردار سرمونیل ہے، اس کا اس طرح کردار نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ذاتی تعلقات ہیں ان کا ممالک کے درمیان تعلقات میں کوئی کردار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پھر ایک اور سوال، کیا جو پاکستان کی فوج ہے یا جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارمل نہیں ہونے دینا چاہتی، کیا وہ اس معاملے میں ہاکش ہے؟ اس سوال کا بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے اور اس کا جواب دیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور سوالات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس کتاب کا جو آغاز ہوتا ہے عزیزان من، وہ قصوری صاحب نے اپنا پس منظر بتایا ہے۔ خورشید محمود قصوری صاحب کا جو نام ہے وہ اس حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ قصوری صاحب کے جو والد میاں محمود علی قصوری تھے پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ ایک جوان سال وکیل بھی تھے، تحریک پاکستان کا حصہ بھی تھے، اور ان کا ذرا نام کسی اس طرح تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پھر قصوری صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جو ننیالی اور ددیالی جو عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ان کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا، اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے مختلف مزاج رکھتے تھے، مختلف وابستگیاں رکھتے تھے، اور ان کا پھر ان کے مزاج پر کیا اثر مرتب ہوا۔ تو ذرا انہوں نے بتایا کہ ان کے جو ننیالی رشتہ دار ہیں ان
کا تعلق لوہارو اسٹیٹ سے، ان کے جو نانا تھے ان کا تعلق ایک لوہارو اسٹیٹ تھی اس کے ساتھ تھا۔ میں آپ کو اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے علم کے لیے بتاتا چلوں کہ جو برٹش انڈیا تھا اس کے دو حصے تھے، دو کہ اس کے اوپر غالب تو برطانوی ہی تھے، مگر اس کے داخلی طور پہ اس کے انتظام کے دو حصے تھے۔ ایک تو تقریباً 60% حصہ وہ تھا جس پہ براہ راست برطانیہ کی حکومت تھی، اور دوسرا اس کے اندر جو 40% حصہ تھا وہ قریباً 550 دیسی ریاستوں پہ مشتمل تھا، جن کو پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ تو ان میں بہت سارے، اور وہ اتنی بڑی بھی تھی جیسے کہ حیدرآباد، دکن، کشمیر، بہاول پور، جونا گڑھ، اور چھوٹی بھی تھی جیسے کہ لوہارو اسٹیٹ تھی، جیسے دہرادون تھی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خیر پور تھی، کالات تھی، سوات تھی، اس طرح کی اسٹیٹس بھی اس کے اندر تھی، بڑی بھی تھیں چھوٹی بھی تھیں، جن کو داخلی خود مختاری حاصل تھی۔ وہ کیسے وجود میں آئیں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن عام طور پہ جو ان اسٹیٹس کے حکمران تھے، جو نوابین تھے، جو شہزادے تھے، جو پرنس کہلاتے تھے، چیمبر آف پرنسز بھی تھا جس کا برٹش وائس رائے چیئر پرسن ہوتا تھا، وہ سب لوگوں کا جو جھکاؤ تھا وہ تاج برطانیہ کی طرف ہوا کرتا تھا، اور وہ ذرا برطانیہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے ننیالی جو رشتہ دار تھے وہ لوہارو اسٹیٹ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جو ددیال تھے، ان کے دادا تھے، وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے، پنجاب کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے، ادھر ان کا جھکاؤ اینٹی گورنمنٹ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف مزاج تھے جنہوں نے ان کے جو مزاج کو اس طرح سے شیپ کیا، ان کے والد کے مزاج کو ان کے مزاج کو اس طرح شیپ کیا کہ ان کے اندر زیادہ ٹالرنس پیدا ہو گئی۔ اسی لیے یہ بتاتے ہیں کہ جو 4 فین روڈ ان کا گھر تھا تقسیم کے بعد، جو اصل میں ایک بہت امیر ہندو وکیل کی ملکیت تھا، تقسیم کے بعد جب وہ ادھر چلے گئے تو ان کے والد نے وہ خرید لیا، تو 4 فین روڈ تقریباً پاکستان کے ہر طرح کے جو سیاستدان تھے وہ ان کا مرکز رہا، وہاں ان کا اوپن ہاؤس رہا، اور وہاں سے پاکستان میں ہونے والی بہت ساری جو احتجاجی تحریکیں تھیں، انقلابی تحریکیں تھیں، ان کا آغاز بھی وہیں سے 4 فین روڈ سے ہی ہوا، اور ان کے والد ان کا حصہ تھے، میاں محمود علی قصوری صاحب۔ تو اس کتاب کے اندر ظاہر ہے کہ اس بات کا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ احاطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ جو پاکستان کا خارجہ دفتر خارجہ ہے اس کی کارکردگی کیا رہی، اور قصوری صاحب کے زمانے میں جب وہ وزیر خارجہ تھے تو ہمارے جو خارجہ تعلقات تھے وہ کیا تھے۔ کتاب کے اندر ایک بہت دلچسپ تاریخی واقعے کا بھی انہوں نے لوہارو اسٹیٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جس وقت غدر ہوا 1857 کا، تو اس زمانے میں ان کے جو ننیالی ایک عزیز تھے انہوں نے جو برٹش ریزیڈنٹ تھے قلعے میں فریزر، ان کا قتل کر دیا، اور وہ ان دونوں کے درمیان اصل میں کسی خاتون کے معاملے میں ان کے ننیالی عزیز اور برٹش ریزیڈنٹ جو تھے ان کے جو درمیان کسی خاتون کے معاملے میں ذاتی رنجش تھی، تو وہ غدر کے زمانے میں وہ رنجش، کچھ لوگ کہتے ہیں لین دین کا تنازع بھی تھا، تو اس میں وہ رنجش اتنی بڑی کہ ان کی ان ننیالی عزیز نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں لوہارو اسٹیٹ جو ہے اس کے جغرافیے کو محدود ہونا پڑا، اور اس کا بڑا حصہ جو تھا وہ برطانیہ نے اپنے پاس ضبط کر لیا، لیکن پھر بھی لوہارو اسٹیٹ کسی نہ کسی طرح بہت چھوٹی حالت میں موجود رہی۔ اس کے علاوہ اس میں قصوری صاحب نے ان دنوں کو یاد کیا ہے کہ جب تقسیم ہوئی اور ان کا جو خانوادہ تھا ان دنوں مری میں مقیم تھا، سیر و سیاحت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، اور کیسے ان کو معلوم ہوا، اور ان کے والد کے جو ان کے جو ہندو ہمسائے تھے، جو دوست تھے، ان کے ساتھ کیا بیتی، یہ واپس آئے، کیسے انہوں نے تقسیم کے ان دنوں میں غیر مسلموں کو پروٹیکٹ کیا، ان کی مدد کی تاکہ وہ اپنے جان و مال کو لے کر یہاں سے بھارت منتقل ہو سکے۔ اس کا یہ ذکر کرتے ہیں، ان دنوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ جب ان کی والدہ اور ان کے والد کے درمیان اس بات پر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی تعلیم کہاں سے ہو۔ ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے پس منظر یعنی لوہارو اسٹیٹ اور وہ ایک برٹش پیٹرن پہ چاہتی تھی،
تو ان اداروں میں یہ پڑھیں جہاں سے برطانوی زمانے میں ایسے نوابوں کے بچے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے والد کا خیال تھا کہ نہیں، ہمیں اب اس سے نکلنا چاہیے اور ان کو ایک ایسی جگہ پڑھایا جائے جہاں پر زیادہ تعلیم پروفیشنل ہو اور وہاں پر ایسی نہ ہو کہ ان کو ایک وہ نوابی رنگ جو دیا جائے۔ پھر انہوں نے لارنس کالج بری سے تعلیم حاصل کی۔ پھر ایک حد تک یہ پہلے تو شملہ میں چاہتے تھے ایک بڑے اسکول سے تعلیم حاصل کرنا، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اپنے فارمیٹیو ایئرس کا ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے جو بہت اچھا، یعنی میرے آپ کی دلچسپی کی جو بہت چیز ہے اس کا جو ذکر کیا ہے قصوری صاحب نے، وہ فور فین روڈ جو ان کا گھر جو تھا، جس میں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان بھر سے بڑے بڑے جو سیاستدان تھے، یعنی ابتدائی سالوں کے سیاستدان جیسے میاں افتخار الدین تھے، نواب ممدوح تھے، اسی طرح سے ٹوانا صاحب تھے، خضر خیار ٹوانا صاحب تھے، مولانا باشانی تھے، حسین شہید سہروردی تھے، پھر بعد میں شیخ مجیب تھے، خان عبدالغفار خان تھے، اس کے بعد پھر ولی خان تھے، اور بہت سارے جو بڑے بڑے سیاستدان تھے ان کے لیے وہ ایک اوپن ہاؤس تھا۔ اور ان کے والد نے اپنا دروازہ، اپنا دل، اپنے جو سیاسی پاکستان کے بڑے بڑے سماجی رہنما تھے ان کے لیے کھول رکھا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ان کے گھر بہت فور فین روڈ میں آنا جانا تھا، ان کی غیر معمولی پریس کانفرنسز وہاں سے ہوئیں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو انہوں نے وہاں پر اس کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ اب ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں پر پاکستان کے چوٹی کے لوگ آتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ان کے اندر ایک بہت طرح کے اعلیٰ درجے کا سیاسی شعور پیدا ہوا، اور آگے جا کے انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا۔ خود بھی 1980 سے بعد میں سیاست میں رہے، 1990 میں بار بار پاکستان کی اسمبلیوں کے رکن منتخب ہوئے، وزارت میں یہ رہے۔ ایون بھٹو کے دور میں یہ بھٹو صاحب، ان کے والد میاں جو محمود قصوری صاحب تھے، وہ بھٹو کے پہلے بہت ساتھی رہے۔ بھٹو کی جو کیبنٹ تھی اس میں لا منسٹر رہے، انہوں نے پاکستان کی جو 1973 کا آئین ہے اس کے مسودے کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں بھٹو صاحب سے ان کے ڈفرینسز ہو گئے، وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جب تحریک استقلال جو اصغر خان صاحب تھے ان کے ساتھ وہ شامل رہے، انہوں نے بھی اپنی سیاسی آغاز تحریک استقلال سے کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں 1970 کے جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، وہ جیل میں تھے، وہ زمانے میں یہ بڑا ایک شور تھا کہ شاید اصغر خان پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے اس تحریک کو جس تحریک نے بھٹو صاحب کی حکومت کو گرانے میں مدد دی تھی۔ اور اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں معروف یہ تھا کہ شاید میں پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں بنا تو میں اس کے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد، لیکن یہ ہے کہ اس کا ذکر اس وقت بھی ہوا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو عزیزان من آگے بڑھائیں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے قصوری صاحب نے کیا لکھا ہے۔ بہت شکریہ۔